اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی چال باز کی طرح رکھو. اور باز میں ایک اور کوالٹی ہے جو باز کی مادہ ہوتی ہے. مادہ باز جو ہوتی ہے جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے پورے اس جو پیڑ ہوتا ہے بہت بڑا پیڑ ہوتا ہے جو بہت جس کی اونچائی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب وہ بچہ اپنی پیدا کرتا ہے اور جب وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت پر آ جاتے ہیں ان کو گرا دیتا ہے وہاں سے. کیوں گرا دیتا ہے یہ باز؟ کیونکہ یہ کانٹے نیچے کانٹے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں کامیاب بنے اگر یہ کمفورٹ زون سے ان کو نکالتا ہے. کیونکہ اگر وہ ان کو گھونسلے میں رکھے گا تو وہ کمفورٹ زون میں رہیں گے. وہ کل پکچیوں کے بادشاہ نہیں بنیں گے. اگر وہ اسی گھونسلے میں ان کی باز مادہ رکھے گی ان اپنے بچوں کو وہ ان کو بار بار گراتی ہے تاکہ ان کو کانٹوں کا بھی پتہ چلے تاکہ یہ اپنے پروں کو یوز کرے. یہ ایک باز مادہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتی ہے یہی ان کو سکھاتی ہے یہ کمفورٹ زون میں آپ کو رہنا نہیں ہے آپ کو بادشاہ بننا ہے. لیکن آج کل کی مائیں دیکھو یہ بچوں کو کمفورٹ زون میں رکھتی ہے. اسی لیے ہمارے بچے مستقبل میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جاپان کی ایک فلسفی مجھے یاد ہے جب ان کا بچہ گرتا ہے تو اٹھانے والا کوئی نہیں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ خود اٹھے گا کیونکہ اگر زندگی میں یہ پھر گر گیا اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. مگر اگر ایک ہمارے کشمیر میں کوئی بچہ گرتا ہے تو پورا محلہ دوڑتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے کیونکہ اسی لیے وہ جب وہ زندگی میں گرتا ہے تو اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. لیکن جاپان میں جب بچہ گرتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹینڈ اپ اسٹینڈ اپ اسٹینڈ اپ خود اٹھو کیونکہ اگر آپ زندگی میں آگے گرو گے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کو زندگی میں اسٹرگل سیکھنا ہے آپ کو زندگی میں پرپز رکھنا ہے آپ کو زندگی میں پیشن رکھنا ہے تاکہ آپ زندگی میں کل اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاؤ. اسی ایک اور چھوٹے اینیمل کی بات میں کرتا ہوں آنٹ چونٹی جسے ہم چھوٹی چونٹی سمجھتے ہیں مطلب جس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اس کو انگلی سے ایسے کرو گے وہ مر جاتی ہے. لیکن ایک چونٹی سے ہمیں بہت سبق قدرت نے دیا ہے لیکن جو بہت کم لوگ سیکھتے ہیں. ایک پہلی بات جب سمر ہوتا ہے تو یہ پورے سمر میں اپنے لیے کھانا سیو کرتے ہیں ونٹر کے لیے. اگر آپ ان کے سامنے انگلی رکھ دو یہ انگلی پار کریں گے. اگر آپ ان کے سامنے بڑا پتھر رکھو کھانا یہ اس کے اوپر سے بھی اپنا کھانا اپنی جگہ پہ پہنچاتے ہیں. اگر ان کے سامنے پہاڑ رکھ دو یہ پہاڑ کو بھی چیرتے ہیں لیکن اپنا سامان وہاں لے جاتے ہیں جہاں ان کو جانا ہو. جب ہماری سردی آ جاتی ہے ہم کانپتے رہتے ہیں ہم 10 کمل لیتے ہیں لیکن ان کو پتا ہوتا ہے ان چونٹیوں کو ہم نے کھانا سیو رکھا ہے. یہ وقت گزر جائے گا یہ سردی بھی گزر جائے گی کیونکہ ایٹیچیوڈ ان کا اچھا ہوتا ہے ان کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. لیکن ہم انسانوں کو نہیں ہے. پرندوں کو تعلیم نہیں دی جاتی آسمانوں میں اڑانوں کی. پرندوں کو تعلیم نہیں دی جاتی آسمانوں میں اڑانوں کی. یہ آپ خود سمجھتے ہیں اونچائی پہاڑوں کی. یہ چونٹیوں سے سیکھو اپنی آپ یہ پھول لانے کے لیے یہ کیا کام کرتے ہیں پھول لاتے ہیں اس کو سیو کرتے ہیں پھر سے واپس برنگ بیک اور پھر سے پھول لاتے ہیں پھر سیو کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں اپنی جنڈے سے. یہ کبھی الگ نہیں ہوتے چاہے ان کے سامنے آپ پہاڑ رکھ دو. میں نے یہ پہاڑ چیر دی تھی پہاڑ کے اوپر سے چڑھتے ہیں لیکن